बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस और छोटा बहुत ही नादार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिसी की वजह से बहुत आजिज आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा कि यहाँ पर हम कब तक फ़िक्र फाका की मुसीबत सहेंगे। अब मैं परदेस जाता हूँ, शायद मुझको कहीं नौकरी मिल जाए और ये मुसीबत के दिन भी कट जाएं। ये कहकर वो शख्स अपनी ज़ौजा से रुखसत होकर दूसरे शहर तलाशी रोजगार में चला गया। उसकी ज़ौजा बेहद परेशान थी, दिल में कहती, ऐ पालने वाले, अब तो मेरा शौहर चला गया है, अब मुझे कौन खाने को देगा। ये मोमिना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के यहाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूं? तुम्हारा भाई तो तन्हा छोड़कर मुलाजिमत करने चला गया, अब सिवाय आपके और मैं कहाँ जाऊं, आप ही का सहारा है। वो रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भावज आई है, तुम इससे घर का काम काज लेना, ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी, उसको तुम जो कुछ अपने खाने से दे दिया करना। गर्ज ये मोमिना आफत रसीदा उसके यहाँ काम करती, बच्चों की खिदमत करती और घर का तमाम काम इसको करना पड़ता। इस पर भी उस रईस की बीवी इसको ताना देती और अपना झूठा खाना इस गरीब को देती। ये वक्त की मारी उसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर इसको काम से फुर्सत ना मिलती थी, रात को ये अपनी तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू रोती। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर अपने शौहर की वापसी की रो रो कर दुआएं मांगती थी। एक दिन इसी हालत में रोते रोते सो गई। उसने ख्वाब में देखा कि एक नकाबपोश बीबी तशरीफ लाई हैं और फरमा रही हैं कि ए मोमिना, तो अपने शौहर के लिए इतना मुस्तरब ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सालिम तुझसे आकर मिलेगा। तुम बावजू और बाखुलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जानमाज पर बैठ कर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से सुनो और जब तेरा शौहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलीदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीबियों की नजर देना। इस मोमिना ने अर्ज किया, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और उन बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं नजर दिलवाऊंगी। जनाब सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम फातिमा ज़हरा है, मैं जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हूँ और 9 बीबियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और मेरी ये बेटियाँ हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, जनाब फ़ातिमा सुग़रा, जनाब कुबरा, जनाब सकीना बिन्त हुसैन, मुसीबत सदा आफत रसीदा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सख्त मुसीबतें झेलनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबतें सही, ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनजर रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंद आलम उसकी हाजत जरूर पूरी करेगा और 10वें दिन उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। जब वो मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो मोमिना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग करीब बैठकर जनाब सैयदा की कहानी सुन लिया करो। उसके मोहल्ले की औरतें उसके पास आकर जमा हो गईं। उस मोमिना ने 10 बीबियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन कहानी को गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती है कि इसका शौहर मालो ज़र के साथ उसके दरवाजे पर आया है। उसके मोहल्ले वालों ने उसे खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है और बहुत सा मालो ज़र लेकर आया है। मोमिना बहुत खुश हुई, फौरन नहाई, पाक पानी लाई, घी, चीनी, आटा मंगवा कर उसने मीठी रोटी पकाई और उसका मलीदा बनाया और उसके लड्डू बनाकर 10 बीबियों की नजर दिलवाई। अपनी सहेलियों के यहाँ लेकर गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नजर के लड्डू लिए। उसके बाद अपनी भावज के पास वो लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई है, मेरा शौहर वापस आ गया है, मैंने इसकी नजर दिलवाई है, ये उसी का हिस्सा तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। उस मगरूर औरत ने इस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसी चीजें नहीं खाते। ये बेचारी लड्डू वापस ले आई और उसे भी खाकर खुदा का शुक्र अदा किया।
اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی وقت گزر گئے تو اس نے کہا، یا اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، میں کیا کروں؟ گھر میں گیہوں کی بھوسی ملی، سوچا اس کو پکا کر کھا لے۔ جیسے ہی اس کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آنے لگے۔ اس نے فوراً بھوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی اور میرا بہنوئی مجھے ملازم کرا دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے، پیدل چلنے لگے۔ پیدل چلنے سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو ہرا بھرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاؤں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستہ چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سی ٹہنیاں چنے کی اپنی بیوی کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ یہ عورت بہت گھبرا گئی۔ یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ راستے میں بہت ہی تر و تازہ گنوں کا کھیت ملا۔ اس کا شوہر بھوک اور پیاس سے بےتاب تھا، گنے کو دیکھ کر اور بےتاب ہو گیا۔ اس نے بہت سے گنے کھیت سے توڑے اور بیوی کو لا کر دیے اور کہا، اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، گنا کھا لوں تاکہ ہم میں قوت آ جائے۔ جو ہی اس عورت نے گنوں کو چھوا، فوراً گنے سانپ بن گئے۔ یہ دونوں ان چیزوں کو پھینک کر بھاگے۔ بدبخت تمام۔ یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھایا۔ بہن کے گھر کھانا پکا تھا۔ سب گھر والوں نے کھا لیا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میرے بھائی اور بھاوج کو دے دو۔ نوکر نے پتیلیاں پوچھ کر جو کچھ تھا ان دونوں کو لا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، یہ کھانا خدا نے کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے روٹی توڑی، محسوس کرتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا اللہ، ہم کب تک بھوکے رہیں گے، ہماری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے۔ رات کسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہاں پر ایک بادشاہ میرا دوست رہتا ہے، چلو اس کے یہاں چلتے ہیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے۔ دربار نے اطلاع دی، حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت ملنے کے لیے آئے ہیں اور بہت ہی بری حالت میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بادشاہ سے عرض کرو کہ مجھ سے مل لیں۔ بادشاہ نے ملازم سے ان دونوں کو اندر بلوا لیا اور اس کو دیکھ کر پہچان گیا۔ اس کو ایک علیحدہ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم کیا کہ ہمارے مہمان کو 7 رنگ کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ نے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے آئے۔ اس کا شوہر بہت خوش ہوا، بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر خوان پر آ کر بیٹھی اور جس کھانے کو ہاتھ لگایا وہ سڑ گیا اور کیڑے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ بادشاہ ناراض ہوگا کہ تازہ کھانا بھیجو اور تم ہم کو بدنام کرتے ہو۔ اس کا شوہر بہت گھبرایا اور زوجہ سے کہنے لگا کہ اب کیا کرے، بادشاہ کہے گا کہ ان لوگوں نے جادو کیا۔ غرض یہ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے کہا، برتن واپس لے جاؤ۔ اس کا شوہر بہت حیران تھا، الہی، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ عورت بہت گھبرائی اور جا کر صحن میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کی لڑکی غسل کرنے جا رہی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا، میں بھی غسل کروں گی۔ غرض دونوں غسل کرنے لگی۔ دونوں نے اپنے گلے کے چندن ہار اتار کر کھوٹی پر ٹانگ دیا۔ جو ہی ہار ٹانگا، فوراً کھوٹی نے ہار نگل لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی
بیٹی اور بیوی کو سخت تعجب ہوا۔ یہ عورت دیکھ رہی تھی، گھبرا کے اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ تب اس نے چندن ہار کا واقعہ سنایا۔ کہا کہ جلدی یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس الزام میں ہمیں جیل بھیج دے یا قتل کرا دے۔ یہ دونوں بغیر اطلاع کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہوا ہے۔ زوجہ کہنے لگی کہ مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا اے کمبخت، تجھ سے کیا خطا ہوئی، جلد بیان کرو۔ زوجہ کہنے لگی جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا اور اس کا کہیں پتہ نہ تھا، تب تمہاری بھاوج بہت پریشان رہا کرتی تھی، تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ تم 10 بیویوں کی کہانی سنو، 10ویں دن تمہارا شوہر آ جائے گا۔ تمہاری بھاوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے غسل کیا، گھی اور چینی کی روٹیاں پکائیں، اس کا ملیدہ بنا کر کے لڈو بنائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائیں اور ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ وہ لڈو میں نے نہیں لیے اور یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں ایسی اینٹ پتھروں کی چیزیں نہیں کھاتی، مجھ سے یہ گناہ ضرور ہوا ہے۔ اور اسی وقت سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہونا شروع ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا کہ کمبخت، تو نے ایسے تکبر کے کلمات کیوں کہے؟ جلد توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس بلا سے نجات ملے۔ وہ عورت اسی نہر پر غسل کرنے لگی اور وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی کہ اے بنت محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ شوہر کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو بنائے، اس پر 10 بیویوں کی نظر دی۔ با اجازت جناب سیدہ، جناب زینب اور جناب ام کلثوم وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں زن و شوہر درود پڑھنے لگے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور شکر خدا ادا کیا۔ شوہر نے کہا اب جلدی گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہو گئے اور نوکر گھر کے کام میں مصروف ہیں، غلہ وغیرہ جس طرح بھرا تھا ویسے ہی بھرا ہے، بچے تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کرتے رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ سب مل کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح آپ نے اس عورت کے خطا کو معاف کیا، اسی طرح تمام مومنین کی خطائیں معاف ہوں اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دن بدن مرادیں پوری ہوں، آمین یا رب العالمین۔